سو گائز آئی ایم بیک وتھ نیو ویڈیو. سو آج ہم اسلام کی بنیادی باتیں نہیں کریں گے. آج ہم کریں گے اس ہفتے کا رسالہ، جو آئی تھنک سو اس ہفتے کا یہ ہے رسالہ. تو ہم لوگ کرتے، اس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری آل. تو یہ رسالہ ہے، یہ رسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہے یہ رسالہ. تو شروع کرتے. تو یہ ہے، تو شروع کرتے ہیں. پیارے نبی کی پیاری آل. دعائے ابطال. یا اللہ پاک، جو کوئی بھی صفحات کا رسالہ پیارے نبی کی پیاری آل پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کے دن سادات کرام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولا علی کو نصیحت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا علی. یہ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ترجمہ: اے علی، مجھ سے دو عادتیں یاد کر لو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے. نمبر 1، سحر کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور مغرب کے بعد بہت زیادہ استغفار کیا کرو. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود. جو محب نبی ہے، اے کافی چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے یہاں عام طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے. بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں. مگر 3 اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں. ان کے مبارک نام یہ ہیں: حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن. اللہ کرے ان سب شہزادیوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائے. آئیے اب ان چاروں شہزادیوں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی شہزادی. میرے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کربلا میں تھی، وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کربلا میں تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہے. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہے کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دوسری شہزادی. اعلان نبوت سے 7 سال پہلے، جب اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 ایئرز تھی، اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی. آپ مسلمانوں کے
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجۂ محترمہ وائف ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ چونکہ ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک الاحکام بھی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں شرکاء کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا، اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی، اور اس وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب ملا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، یعنی اے 2 نور والے پیارے عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نور کی 2 چادریں یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اپنے نکاح میں لے لینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری شہزادی ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہے۔ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی، اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا جنت البقیع میں مزار شریف بنا۔ چوتھی شہزادی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ جبکہ زہرا اور بطول آپ کے القابات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ بطول و فاطمہ
زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، یعنی جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور نواسیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی نواسے اور نواسیاں تھیں، مگر سب سے زیادہ مشہور حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے کے مطابق رب کریم کی رحمتوں کے حصول اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ پڑھیے۔ سب سے بڑے نواسۂ رسول ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے کا نام علی تھا۔ ایک روایت میں ہے، ایک بار واپس پڑھ دیجیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے کا نام علی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنی امی جان کی حیات یعنی مبارک زندگی میں ہی بلوغ کے قریب یعنی بالغ ہونے کے قریب انتقال فرما گئے، لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجائے ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آپ ان کو اپنے دوش یعنی مبارک کندھوں شولڈرز پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک مرتبہ حبشہ شریف کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور ہدیہ گفٹ ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ اس کا نگینہ حبشی تھا۔
اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمائی۔ سونے کا خوبصورت ہار۔ سونے کا خوبصورت ہار۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار تحفے میں پیش کیا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حیران رہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے فرمایا کہ یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے یہ ہار ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون جنت کی وصیتیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 وصیتیں کی۔ نمبر 1، میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا۔ نمبر 2، میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرے تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے، آپ کیسی پردہ نشین تھی، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ یہ دیکھیے ایک شعر لکھا ہے تو میں اس کا معنی پڑھ رہا ہوں، یعنی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پرہیزگار و پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ یعنی عورتوں کو چوٹ کی گئی ہے کہ پردہ کیا کرو اور پرہیزگار بنو، آوارہ گلیوں میں نہ پھرو، شاپنگ سینٹروں کی زینت نہ بنو، شادیوں میں بن ٹھن کر نمائشی بن کر مت جاؤ، بلکہ تقوی اختیار کرو، پردہ نشین بنو تاکہ تم اپنی گود میں امام حسین کا فیض دیکھو اور نیک اولاد پاؤ۔ اب جس طرح عورتوں کا حال ہے، استغفر اللہ، بہت بری حالت ہے، پھر اولاد بھی جو سر چڑھ کر بولتی ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواسۂ رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی امی جان کے بعد 4 ہجری میں 6 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، مگر ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جن اسلامی بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس میں ان کے لیے درس ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر لے کہ اولاد تو ان کے ہاں
یہاں ہے نا میرے سب سے ریکارڈ لکھا ہوا ہے بھی نہیں ہوئی مگر انہوں نے تو یقیناً صبر کیا تھا، ان کا گھرانہ تو صابروں کا گھرانہ ہے، ان کے یہاں صبر ایسا تھا کہ ساری کائنات میں اس طرح گھرانے سے صبر تقسیم ہوا ہے۔ ان کا واپس میں پڑھ رہا ہوں ایک لائن، ان کے یہاں صبر ایسا تھا کہ ساری کائنات میں اس گھرانے سے صبر تقسیم ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے صبر کے صدقے میں صبر کی دولت نصیب فرمائے تاکہ ہمارے گلے شکوے سب دم توڑ جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 شہزادے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ غلطی ہو گئی میرے سے، عنہ بول دیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 3 حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 شہزادیاں۔ نمبر 1 حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال شریف تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ شریف کم ملتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل مبارک جن مبارک صاحبان سے چلی، ان حضرات حسنین کریمین کے چند فضائل پڑھیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی لائک سبسکرائب شیئر کرنا، ہمارے چینل کو لائک کر کے بیل آئیکن دبانا، تو پھر جلدی آ جائے گا پارٹ 2۔ تو بائے۔